سر عقل اور عشق میں بھی تو عجیب سی کشمکش رہتی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل ہے محو تماشائے لب بام. تو آپ کے نزدیک عقل اور جو عشق ہے اس کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے، عشق میں انسان کسی رائم اینڈ ریزن کو نہیں جانتا. عشق میں انسان نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا ہے. یا سادے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ عشق میں حساب کتاب کی گنجائش نہیں ہے، جمع تفریق کی گنجائش نہیں ہے. عقل چلتی ہی جمع تفریق پر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. لیکن عام طور پر عشق والے کامیاب ہو جاتے ہیں. مطلب کیا عشق اور عقل ایک دوسرے کے حریف ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں سوری، عشق اور عقل ایک دوسرے کے حریف ہیں، کہہ لیجئے اس کو. رائٹ. تو سر ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کام کرنے کو نہیں چاہ رہا، میرا دل یہ، یا مجھے میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، تو یہ کیا دل کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں؟ واقعی ایسا ہوتا ہے کچھ؟ یا آپ مجھ سے مغربی سائنسدانوں کی بات کر رہی ہیں. مغربی سائنسدان کہتے ہیں کہ دل صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جی، جس کا کام ہے بلڈ پمپ کرنا. بلڈ پمپ کرے انسانی جسم میں. اس کی نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی خیال ہے اس میں. اور جو کچھ بپا ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہی آتا ہے. لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ کبھی آپ نے بڑا ڈائی ہارڈ قسم کا بلیور اس میں کہ دل صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کہتے سنا اپنی بیگم صاحبہ سے کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں چائے پیوں، مجھے چائے بنا دو؟ نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہے یہ کر لوں. وہ وہاں اس کا لاشعور کام کر رہا ہے کہ انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ. یہ 3 حصے ہیں. اکثر جگہوں پر ہمارا لاشعور ہماری حرکتوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح انسان کی جو داخل کی جاتی ہے وہ دل کے عین درمیانی حصے میں چھوٹا سا ایک وائڈ ہے، بہت ہی نیگلیجبل سائز کا. اس میں روح داخل ہوتی ہے. تو اس نسبت سے دل کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ لاشعوری طور پہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی کہ دل صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ریفر کرتا ہے اپنے دل ہی کو. کبھی کوئی کسی شوہر کو یہ کہتے نہیں سنیں گی یا بیوی کو ایک دوسرے سے کہ میں تمہیں دماغ سے پیار کرتا ہوں. بالکل صحیح. یہ لاشعور کھیل رہا ہے. تو وہ دل اتنی غیر ضروری چیز بھی نہیں ہے. سر جو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، گٹ فیلنگ. میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کچھ غلط ہونے والا ہے، یا میری گٹ، جی، سکس سینس کو اہمیت وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں سبھی. کیونکہ انسان میں سب کے اندر یہ چیز سے مختلف حسیات تو موجود ہیں. جی. تو یہ اندازہ یہ کسی بھی شخص کو لے لیجیے، وہ آپ سے کہہ دے گا کہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے لیکن میں سمجھ نہیں سکا. جی. یہ اس کی وہ چھٹی حص جو ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ اس کو وارن کر رہی ہے. کچھ لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہو جاتا ہے. تو وہ چھٹی حص جو ہے جتنی ڈیولپ ہو جائے گی، اور وہ ڈیولپ ہوگی جب انسان پازیٹیو ہوگا جتنا، اس کے لیے پازیٹیو ہونا ضروری ہے. اچھا. تو اتنی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی. جس کی زیادہ اسٹرانگ ہے وہ پازیٹیو انسان ہے، تبھی اس کی نہیں، اس کو پٹ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ، جتنا پازیٹیو ہے اتنی اس کی چھٹی حص. ٹھیک. سر زندگی میں مرشد یا ایک اسپرچول گائیڈ کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ شاید میں اس طرح سے تو
اس کا قائل نہ ہوں جس طرح لوگ کہتے ہیں اس بارے میں، لیکن جو استاد ہے آپ کا، اس کو مرشد کہنے کی بجائے استاد کہہ لیجیے، جی، گائیڈ کہہ لیجیے، مینٹور کہہ لیجیے. اس کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی میں بہت مقام آتے ہیں جہاں انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا میں وچ وے ٹو گو. رائٹ. بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. پھر تربیت سب سے ضروری ہے، وہ استاد کرتا ہے. ماں باپ تو کرتے ہی ہیں، لیکن استاد تربیت اور انداز میں کرتا ہے. آپ یوں ایگزامپل لے لیجئے کہ 3 بچے ہیں. ایک بچہ گھر پہ سلیبس کی کتابیں اٹھا لایا جی، اور پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ شاید 4 سال 5 سال میں میٹرک کا امتحان دے گا، پاس ہو جائے گا، سرٹیفکیٹ اس کے پاس میٹرک کا آ گیا. جی، دوسرا بچہ ہے جو ٹیوٹر کو گھر پہ رکھتا ہے اور پڑھتا ہے، وہ بھی 5 سال میں 4-5 سال میں میٹرک کا ایگزام دے گا، پاس ہو جائے گا. تیسرا بچہ ہے جو کلاس 1 میں اسکول میں داخل ہوا اور 10 سال اس نے لگائے، 10 سال کے بعد میٹرک کا ایگزام دیا، پاس ہو گیا. اب جب یہ تینوں بچے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو اسکول ریگولر جا رہا تھا وہ زیادہ کامیاب ہوا پریکٹیکل لائف میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ڈسپلن نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. دوسروں کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا، ریگولیرٹی، پنکچویلٹی، ہر کام کو ایک مقررہ وقت پر کرنا، دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، ٹیم ورک. اس لیے کہ وہ گروپ ڈسکشن میں حصہ لے رہا ہے، کلاس میں کلیکٹیو کام کر رہا ہے، تو اسے کام کرنا آتا، باقی میں نہیں آتا. یہ وہ ورچوز ہیں جو انسان کو پریکٹیکل لائف میں بہت کامیاب کرتے ہیں. میں ایک بات اکثر پروگرامز میں عرض کرتا رہتا ہوں ماں باپ سے کہ میں بھی ان میں ویسے شامل ہوں، ایسا نہیں، ہم نو ڈفرینٹ، کہ ہم بچے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہر وقت ٹیکسٹ بک پکڑی ہوئی ہو. جہاں بچوں کو دیکھا تم کیا کر رہے ہو، فارغ بیٹھے، کتاب نکالو پڑھو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے بچے پریکٹیکل لائف میں کیا ہوئے، جا کے ناکام ہوتے ہیں، دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ناکام نہ بھی ہوں تو دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ بچہ جس نے کریکولر ایکٹیویٹیز پہ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایکولی حصہ لیا، وہ بہت کامیاب ہو جائے گا. بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ آتی ہے، جہاں انسان اپنی ہار کو خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے. یہ بہت بڑا ورچو ہے. ہمارے یہاں بچوں کو ہم ڈراتے رہتے ہیں، فیل ہو جاؤ گے. ناکامی اس کے سر پر بھوت کی طرح سوار ہوتی ہے. وہ ناکامی کو یہ سمجھتا ہے کہ بدترین قسم کی بری چیز وہ اس کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. جبکہ اسپورٹس میں جو کھیل رہا ہے بچہ، وہ ہار اور جیت دونوں کو ایکولی ایکسیپٹ کرتا ہے. بالکل. پریکٹیکل لائف میں بھی اس کے اندر یہی جا کے خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے اندر ٹیم اسپرٹ، ایک دوسرے سے نہ صرف مل کر کام کرنا بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کامن گول کے لیے، وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کی. تو یہ خوبیاں صرف کھیلنے سے آتی ہیں، لیکن ہم ماں باپ بمیں میرے ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے. میری ڈاٹر ان لا ہیں،
میں اپنے گرینڈ سن کو ایک پرٹیکولر اسکول میں ڈالنا چاہتا تھا. اچھا. پڑھی لکھی ہیں اور ویسے بھی چونکہ میری شخصیت ایسی ہے کہ ایک چونٹی بھی پاؤں اٹھا کے کھڑی ہو جاتی لڑنے کے لیے مجھ سے. تو وہ ڈاٹر ان لا کو بھی پورا حوصلہ ملا ہوا ہے کہ جیسے چاہوں میں انکل سے ڈسکس کر لوں باتیں. تو وہ ڈسکشن کھلے دل سے کرتی ہیں. تو ہماری ڈسکشن چلتی تھی آپس میں اور ہنستے ہوئے, سیریس نہیں ہوئے کبھی. تو میں ان کو یہ زور دیتا تھا کہ آپ اسکول میں بھیج دیجیے, اچھی رہیں گی. جی. بالآخر شاید انہوں نے میرا دل رکھنے کے لیے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا. تو 6 مہینے کے بعد وہ ہر روز میرے پاس آتی تھی, انکل وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. رائٹ. انکل یہ کیا ہے, اس کا ایکسرسائز میں دھیان لگا ہوا ہے. انکل وہ کھیل کے لیے کھیلوں میں چلا گیا. میں سوائے ہنسنے کے اور کچھ جواب نہیں دیتا تھا. تو ہنس پڑتا تھا کہ اچھا یار بیٹے کوئی نہیں, انکل کی غلطی سمجھ کے برداشت کرو. اب وہ 4 سال کے بعد مجھے کہنے لگی کہ تو اس کی پرسنالٹی ٹرانسفارم ہوئی. تو میں نے کہا بیٹے میں یہ کہتا تھا کہ وہ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن میں چلا گیا. بے شک, بالکل. تو اسی طرح جب استاد ہے آپ کا تو آپ کی وہ ٹریننگ کرتا ہے اور وہ سپورٹ ملتی ہے. وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ایسی گپ شپ مارتا تھا. تو ایک لنچ ٹائم میں ایسی باہر نکل دوں کہ آفس سے دل چاہا تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا. سردیاں تھیں, ان کے خادم تھے, ان کا کوٹ کوئی زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھا. تو ان کے خادم نے دیکھا میں آیا ہوا ہوں تو ان بزرگ سے کہنے لگے کہ میں اس ریڑھی سے کوٹ نہ خرید لوں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ یوزڈ کوٹ, پری اونڈ کوٹ کیوں لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے مت لیجیے, میں شام کو آپ کو ایک بالکل نیا کوٹ میں نے ابھی سلوایا ہے تو وہ اسکاٹش ٹویٹ کیا ہے وہ میں پیش کر دوں گا آپ کو. بات ختم ہو گئی. میں آفس سے عام طور پر رات کو 8 بجے کے قریب اٹھتا ہوں. تو میں اٹھا, گھر گیا, کھانا کھایا, تو کوٹ لے کے میں چلا گیا. جا کے میں نے ان کو پکڑایا, میں نے کہا یہ لے لیجیے. تو وہ بزرگ جو تھے وہ بگڑ گئے ایک دم. اچھا. کہنے لگے تم نے وعدہ خلافی کی ہے. تو میں نے کہا جی مجھ سے وعدہ خلافی ہے؟ میں کہ ہاں تم نے وعدہ خلافی کی ہے. تو میں نے کہا صاحب کس طرح؟ کہ تم نے وعدہ کیا تھا شام کو لے آؤ گے. یہ شام نہیں رات ہے. اچھا. تو میں نے کہا جناب آپ کو پتہ تو ہے کہ میں آفس سے 8 بجے اٹھتا ہوں. جی. کھانا وغیرہ کھا کے تو آتے آتے مجھے 9 بج جاتے ہیں. تو میں لے آیا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا رات کو جب میں آؤں گا تو دے دوں گا. Now that was a lesson of my life. اب یہ تربیت آپ کا استاد آپ کی کرے گا. اسی طرح میں وہ آفس سے اٹھ کے گیا. ان کا کمرہ بڑا چھوٹا تھا, 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ. وینٹیلیشن تھی نہیں. تھا وہ اگست کا غالباً مہینہ, جولائی اگست. تو ہیومیڈیٹی بہت ہائی تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آج گرمی بہت ہے. تو ایک دم سے جلال, تم کون ہوتے ہو اپنے آقا پہ انگلی اٹھانے والے؟ یہ رب کا کام ہے, وہ مالک ہے. گرمی زیادہ کرے یا سردی زیادہ کرے تمہیں کیا حق ہے؟